آپ نے زندگی بھر ایجنٹ رکھے. جو اعلی ہوتا ہے, جو ایجنٹ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ بکتا ہے. وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا کام بکنا ہے, اس کا کام زمین فروشی ہے. آج آپ بلوچستان کے عوام کو ان نمائندوں کے حوالے کر رہے ہو تو جو ہمیں بچے یہ آج معصوم ہے, کل کو اپنا حساب یہ بچہ آپ سے لے گا. اس بچی کی صدی میں پیدا ہوا ہے. آپ کی یہ سازشیں, آپ کی یہ تعویلیں, آپ کا یہ بیانیہ ناکام ہے دوستو. وہ اس لیے آج آپ نے اس میڈیا پر تو پابندی لگایا, لیکن یہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں ہماری اس آواز کو لے جائے گا. آپ کہاں تک ہماری آواز کو دباؤ گے؟ آپ کب تک ہمیں جمہوری عمل سے دور رکھو گے؟ لیکن ہم نے بھی یہ وعدہ کیا ہے, آپ جتنا ظلم کر سکتے ہو, بلوچ کو دباؤ, پشتون کو دباؤ, لیکن بلوچ, پشتون, مظلوم پنجابی یا سندھ کے محنت کش آج آپ کو یہ للکارتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ جمہوری طور پر آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے, آپ کی تمام سازشوں کو ناکام کریں گے. میں بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندوں کو کہوں گا, نام نہاد سلیکٹڈ, بھائی تمہیں تو سلیکٹ کر کے یہاں بٹھایا گیا. ایک بات یاد رکھنا, بلوچستان کی شارک اس کی ساحل ہے. اگر یہ ساحل گیا, جاب صاحب آپ کی بھی قیمت پیاز کی طرف بھی نہیں ہوگی. آج اگر آپ بلوچستان کے نمائندے ہو, آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کی ساحلی پٹی آپ کی عزت ہے, آپ کی ناک ہے. اور اس ناک کو اگر آپ کے دو آنکھوں کے درمیان کوئی لے جائے, پھر میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی نالائکی ہوگی. یہ تاریخی ذمہ داری جاب صاحب آپ پر بنتی ہے. بلوچستان کے ساحل کو بچاؤ. آپ جس میٹنگ میں بیٹھے ہو, جہاں عمران خان جس کا نہ کوئی اخلاق ہے, جس کا نہ کوئی کردار ہے, جس کی نہ کوئی حیثیت ہے, جس کو نہ سیاسی شعور ہے, نہ کوئی سیاسی سمجھ ہے, وہ ایک کٹ پتلی ہے. آپ ایک بڑے باپ کے بیٹھے ہو, آپ ایک ریاست کے والی رہے ہو, آپ تحفظ کرو اپنی زمین کی. ورنہ اگر یہ ساحل سمندر نہیں ہوگا تو بلوچستان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بلوچستان آج عالمی طور پر عزت دار ہے یا پاکستان ہے اس ساحل کی وجہ سے. اور یہ ساحل کسی اور کے پاس تو نہیں تھا, بلوچستان کے پاس تھا. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو, کیا جلد بازی ہے آپ کو, کیا آپ کو فکر لائق ہو گئی ہے کہ آپ نے کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی؟ آپ مجھے بتائیں, ہمیں کنوینس کریں. اب اگر ہم غلط ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے, اگر آپ غلط ہو, آپ حریص ہو, آپ لالچی ہو, آپ وسائل پہ قبضہ کرتے ہو, آپ استحصال کرتے ہو, یہ پھر ہمیں منظور نہیں ہے. اس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنے ساحل, وسائل اور پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے. یہ پاکستان کے آئین کو آپ چھیڑ رہے ہو بھائی. آپ نیشنل پارٹی کو کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو. نیشنل پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آئین کو مت چھیڑو. آئین بننے میں وقت لگتا ہے, اتفاق رائے پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ چھیڑا تو بہت بڑا طوفان آئے گا ملک میں. ہر کسی کا پھر ایک رائے ہوگا. خدا کے لیے ملک کو بچاؤ, ملک کی سالمیت کی خاطر. اور میں سلیکٹر سے بھی یہ کہتا ہوں, خدا کے لیے پاکستان کو اب تجربہ کا مت بناؤ. بس ہے, آپ نے یہ باکمال لوگ لائے, آپ نے دنیا میں بھی دکھایا. آج آپ نے دیکھا, لوگ کہتے ہیں کہ جی تقریر بڑی اچھی کی ہے. وہ بھائی تقریر سے کسی کا پیٹ بھرتا, جغرافیہ تبدیل ہوتے تو بڑے بڑے مقرر یہاں بڑے ہوئے ہیں. جناب سفارتی آداب کاری بھی دنیا میں ہوتی ہے. آپ سفارتی آداب سے ناواقف, تاریخ سے ناواقف, سائنس و علم سے ناواقف اس شخص کو جہاں بھی آپ نے بھیجا وہاں آپ کی بےعزتی ہوئی. وہ سلیکٹر آپ کے کٹ پتلی نے دنیا میں آپ کو دہشت گرد ثابت کیا. اس نے کہا کہ القاعدہ
اس نے کہا داعش، اس نے کہا طالبان ہم نے بنائی. یہ تو آپ کے خلاف وعدہ معاف خواہ بن گیا. یہ لاڈلا اس لیے آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہو. اس نے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کے خلاف بات کی جس کا ہمیشہ آپ دفاع کرتے رہے. یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کٹ پتلی لاتے ہو وہ ہوش میں نہیں ہوتے ہیں، جب وہ ہوش میں نہیں ہوتے وہ آپ کا سب کچھ کھو دیتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ بڑی مہربانی.